اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مفتی صاحب نے آپ نے کہا تھا کہ عام ساکس پر مسح جائز نہیں ہے. میری والدہ کے پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ پانی میرے والدہ کے جوڑوں اور ٹخنے میں شدید درد رہتا ہے. درد کے باعث وہ اس گرمی میں بھی ساکس پہنتی ہیں. کیا اس مجبوری میں ساکس پر مسح جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. مجبوری میں یا تو وضو ہوگا یا تیمم ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ساکس ہے نا آج کل جن پہ مسح کے جواز کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی نہیں. ایک چیز تھی نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے اس پہ مسح کو جائز قرار دیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے دور میں جو موزے تھے وہ موزے تھے جو جوتوں کے قائم مقام تھے. جب وہ موزے پہنے جاتے تھے تو پھر جوتے بولو بھائی نہیں پہنے جاتے تھے. ان موزوں کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے. دیکھو حدیث میں اسی چیز کا تذکرہ ہوگا نا جو نبی کے دور میں ہوگی بھی. تو دیکھو چاول کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ عرب میں چاول بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تھے ہی نہیں. دوسری قوم میں تھے، عرب میں نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب کا جو تذکرہ کیا حدیث میں، جو جورب جس کو اردو میں موزہ کہتے ہیں، یہ وہ جورب نہیں ہے جو آج ہے. الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا، مفہوم کو دیکھا جائے گا کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے. تو یہ وہ جورب ہے جو صحابہ پہنتے تھے، اور وہ جورب تھا کہ جب وہ جورب پہنتے تھے پھر جوتے نہیں، وہ جوتوں کے قائم مقام ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات؟ تو وہ ساکس جو جوتوں کے قائم مقام ہوگا نا اس پہ مسح جائز ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں حدیثوں کا مطلب فقہا سے پوچھا کرو، آج کے لوگوں سے مت پوچھو. اس میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے. تو صحابہ کے جو تبھی تمام فقہا اس کے قائل ہیں. مختلف شرطیں لگائی ہیں. کسی نے کہا اتنے میل پیدل چل سکتا ہو اس میں، کسی نے کہا کہ اتنے موٹے ہوں، کسی نے کہا یہ شرط. تو یہ شرطیں کیوں لگائی ہیں؟ سب نے اپنے اپنے حساب سے صحابہ کرام جس قسم کے موزے پہنا کرتے تھے ان کا ایک معیار متعین کیا ہے اور شرطیں لگائی ہیں. ہر آدمی اپنے لحاظ، ہر مجتہد نے اپنے لحاظ سے شرطیں لگائی ہیں نا. انہوں نے کہا صحابہ کے موزے جو تھے نا اس میں یہ کوالٹی تھی کہ اتنے میل چل سکتے تھے. کسی نے کہا نہیں یہ شرط، کسی نے کہا یہ شرط. تو وہ سب انہوں نے اس موزے کو بنیاد بنایا ہے. یہ والا موزہ جو ٹیشو پیپر کی طرح باریک ہوتا ہے اس کو کسی نے بھی بنیاد نہیں بنایا. اور وضو کا معاملہ ہلکا معاملہ نہیں ہے، نماز ہے. اور پاؤں دھونے کا حکم قرآن نے دیا ہے. تو قرآن کی آیت کو چھوڑا جائے گا بہت مضبوط دلیل کی بیس پہ. ایک ترمذی کی روایت یا کوئی روایت جس میں جورب کا ذکر آیا اور جورب سے آپ نے یہ والے موزے مراد لے لیے، اتنی کمزور دلیل پہ قرآن نہیں چھوڑا جا سکتا. تبھی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ما قلت بالمسح علی الخفین، میں نے موزوں پہ مسح کا فتویٰ اس وقت تک نہیں دیا جب تک کہ میرے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلائل نہیں آ گئے کہ یہ مسح جائز ہے. کیوں؟ اتنے کثرت سے دلائل آئے ہیں پھر فتویٰ دیا، کیونکہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے. قرآن تو بہت مضبوط ہے. آپ موزے چڑھا کے دیکھ لو سعودی عرب میں اور دبئی شارجہ میں کیا ہو رہا ہے. 5 نمازیں عام ساکس ہیں اس پہ مسح کر کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. پاؤں دھونے کا حکم کہاں گیا؟ بالکل ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو یہ موزوں پر کون سا، یہ پہننا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اتارنا بھی کوئی مشکل کام نہیں. اور ان موزوں میں ایک ٹینشن یہ بھی ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان موزوں کو تو پہنے پاؤں دھو سکتے ہو آپ. یہ تو اتنے ہلکے ہیں. موزوں پہ مسح کرنے کی تو اجازت اس لیے ہے نا کہ حرج نہ ہو. تو حرج سے بچنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ان کو پہن کے پاؤں دھونا ممکن نہ ہو. ان کو پہن کے تو آپ آسانی سے پاؤں دھو سکتے ہیں، پورا پاؤں گیلا ہو جائے گا آپ کا. تو پاؤں دھونے کی ٹینشن سے بچانے کے لیے حکم دیا موزوں پہ مسح کرو. تو وہ ٹینشن ان موزوں میں ہوتی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہوگی کیونکہ ہم جب دھوئیں گے تو گیلے ہو جائیں گے، گیلے پاؤں میں شوز میں وہ کیسے پہنیں گے اور وہ پہن کے نماز کیسے، گیلے ہو جائیں گے نا شوز. تو یہ گیلا ہونا شریعت کی نظر میں کوئی حرج بولو بھائی نہیں ہے. حرج وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. تو اس لیے بھائی یہ نیا فتویٰ ہے مارکیٹ میں چل رہا ہے. سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی ہمارے لیے قابل احترام تھے. ان کی ایک ذاتی رائے تھی اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے انہوں نے لی تھی. اور وہ پوری امت میں، کیونکہ سعودیہ کے مفتی اعظم کا فتویٰ بڑا مانا جاتا ہے، سعودیہ کے ہیں نا،
تو اس کے مقابلے میں تمام بڑے بڑے فقہا کو لوگوں نے چھوڑ دیا. تو آپ بڑے بڑے مجتہدین جو شیخ بن باز سے بھی بڑے تھے ان کو فالو کریں, ان کا یہ فتویٰ نہیں ہے. انہوں نے شرطیں لگائی ہیں اور وہ شرطیں اس عام موزے میں نہیں پائی جاتی. اور کوئی آپ سے پوچھے نا, حدیث میں تو آتا ہے جورب موزے پہ مسا نبی نے کیا, آپ بولیں حدیث میں جو موزہ ہے وہ موزہ ہے جو اس دور میں تھا, یہ والا موزہ اس دور میں نہیں تھا. اور وہ موزہ ہے جو بغیر شوز کے پہنا جاتا تھا, یعنی شوز کے قائم مقام ہوتا تھا, وہ اسے پہن کے صحابہ سفر کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس موزے کو پہن کے کوئی, یہ موزہ پہننا نہ پہننا برابر ہے, یہ ننگے پاؤں جیسا ہوتا ہے آدمی, اسے پہن کے انڈا موڑ تک نہیں جا سکتا آدمی. تو اس لیے نماز بہت اہم رکن ہے اور وضو بہت اہم. اور کیا حدیث میں آتا ہے کہ ایڑیاں ذرا سی خشک رہ گئی تھی ایک صحابی کی وضو میں, ذرا سی خشک, آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. کتنی شدید وعید ہے نا حدیث میں پاؤں نہ دھونے پر, کہ ایڑی اتنی سی خوش رہ گئی, تو آپ کیا وعید سنا رہے ہیں کہ آگ کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے پاؤں دھونے کا حکم اسلام میں وضو میں معمولی حکم نہیں ہے, پورا پاؤں باقاعدہ دھونا پڑے گا. ہاں حدیث میں کثرت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا ہے. خف تو ان موزوں کو کہتے ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں جورب ہے تو اس سے بھی خف ہی مراد ہے, یہ والے موزے مراد نہیں ہیں. تو مضبوط دلیل جب تک نہیں ہوگی قرآن کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے, اس کو تقلید علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں. اندھی تقلید وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ بس بن باز کا فتویٰ آ گیا تو ساری دنیا ایک طرف. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو باقی سارے فقہا کو چھوڑ دیا آپ نے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں سفر کر رہا تھا, کچھ عرب لوگ تھے میرے ساتھ, بڑے متشدد قسم کے عربی تھے وہ. تو نماز کے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا سفر کے دوران, تو میں نے ان کو بتایا کہ فلاں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں, امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں, امام احمد بھی یہ کہتے ہیں, امام مالک بھی یہ کہتے ہیں, سب یہی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں مانتا, میں حدیث کو مانتا ہوں. یہ انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا, اور وہ خود بھی سعودی عرب میں پڑھے ہیں, پاکستان کے عالم نہیں ہیں, وہ سعودیہ سے پڑھے ہوئے جو مجھے واقعہ سنا رہے ہیں. کہہ رہے میری بحث ہو رہی کہ یار چاروں امام یہ کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا, میں تو حدیث کو مانتا ہوں. کہہ رہے میں نے کہا کہ شیخ صالح العثیمین کا بھی یہی فتویٰ ہے سعودیہ کے. کہہ رہے فوراً مان لیا انہوں نے, اچھا ان کا بھی یہ فتویٰ ہے, پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی, وہ حدیث جس پہ شیخ صالح العثیمین فتویٰ دے دیں تو وہ تو حدیث کا فتویٰ ہے, چاروں امام فتویٰ دیں وہ حدیث کا فتویٰ نہیں ہے. تو تقلید سب کر رہے ہیں, یہ یاد رکھو. جو کہہ رہے ہیں نا میں حدیث کو مانتا ہوں, ابو حنیفہ شافعی کو نہیں مانتا, او بھائی آپ حدیث کو کا لیبل لگا رہے ہو, آپ حدیث کی وہ تشریح مانتے ہو جو آپ کے مفتی نے آپ کو بتائی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو دوسرا مفتی بتا رہے ہیں اس کو آپ لفٹ کرانے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں جب عامی آدمی نے مفتی کی تقلید ہی کرنی ہے, بن باز ہو یا صالح العثیمین ہو, یہ یقیناً قابل احترام تھے ہمارے لیے, تو جب آپ نے انہی مفتیوں کی تقلید ہی کرنی ہے تو ائمہ اربعہ کی تقلید کرو, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کیا؟ جنہوں نے تابعین تبع تابعین کا دور دیکھا, صحابہ تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے سامنے, صحابہ تابعین اور ان کے شاگردوں کو, تو وہ زیادہ اس قابل ہے کہ ان کی تقلید کی جائے. تو اس لیے یہ عام موضوع پہ مسح اگر امام نے کیا ہے آپ کو یقین ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ نماز میں وضو بہت اہم رکن ہے اور پاؤں دھونا قرآن کا حکم ہے. تو اتنی کمزور دلائل کی بیس پہ پاؤں دھونے کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا اور نماز کو خراب نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں اس سے تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا, امام نماز پڑھا رہے عام موضوع پہ مسح کر کے, آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, اس سے تو مسجدوں میں جھگڑے پیدا ہوں گے. یقیناً پیدا ہوں گے, لیکن اس جھگڑے کا ذمہ دار وہ امام ہے کہ جو اپنے مسلک کو سب پہ ٹھونس رہا ہے سب کے اوپر. بھائی اس کے مسلک میں بھی عام موضوع پہ مسح کرنا جائز ہے نا, فرض تو نہیں ہے. تو وہ عام لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے وہ یہ کر لے کہ یار میں جب اپنی نماز پڑھوں گا تو عام موضوع پہ مسح کروں گا, لیکن جب میں جماعت سے نماز پڑھاؤں گا تو سب کے جذبات کی رعایت کروں گا, اختلاف میں نہیں ڈالوں گا, لہذا میں عام موضوع پہ مسح نہیں کروں گا. ایسے طریقے سے نماز پڑھاؤں گا کہ سب کے نزدیک نماز ہو جائے گی. تو اگر یہ اختلاف مسجد میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار مقتدی نہیں ہے, وہ امام ہے جو ایک بن باز کی رائے کو اٹھا کے سب پہ تھوپ رہا ہے زبردستی, ٹھیک ہے نا, وہ ذمہ دار ہے اس کا. اس لیے امام کو چاہیے کہ بھائی آپ کی اگر پھر بھی یہ رائے ہے کہ عام موضوع پہ مسح جائز ہے تو آپ اپنے طور پر اس رائے پر عمل کریں,
آپ اپنی رائے زبردستی دوسروں پہ مسلط نہ کریں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میرا سوال ہے کہ امانتیں دفنانے کے حوالے سے میرے علاقے میں ایک میت ہوئی جس کو ایڈی سینٹر والوں نے دفنا دیا اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن گھر والے اس کو قبر سے نکال رہے تھے کہ یہ امانت کے طور پہ دفنا ہے. امانت کے طور پہ کچھ نہیں ہوتا بھائی، ایسا ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دفنا دیا بس، میت کی بے کرامی ہے، اس کو نکالنا دوبارہ. مفتی صاحب میں 18 سال کا لڑکا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ 4 شادیاں کر لیں فوراً میری شاگردی میں آ جائیں گے آپ. مفتی صاحب میں ایک طالب علم ہوں، کچھ دنوں سے ایک سوال کی الجھن کا شکار ہوں. میں نے اس کے لیے مولانا مودودی کی تفسیر فہم القرآن بھی تفہیم القرآن ہے نا شروع کر دی، لیکن جواب نہیں ملا. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا تو آئے دن دنیا بھر میں لوگ بھوک اور غذائیت کی کمی سے کیوں مرتے ہیں؟ اس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، لیکن پھر بھی ہم اسلام دشمن عناصر کو قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور قادیانی تو آن لائن قرآن میں معاذ اللہ تحریفیں کرتے ہیں. قرآن کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، وہ تو ایسا وعدہ ہے کہ وہ تو چینجنگ نہیں ہو سکتی. اگر قادیانی تحریف کر بھی رہے ہیں تو وہ تحریف قابل قبول نہیں ہوتی، یعنی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ تحریف ہے. تو وہ جو اصل قرآن ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ محفوظ ہے، تو اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ اپنے طور پر کچھ کو بھی قرآن لکھ کے شائع کر دیں، پبلک مانے گی نہیں اس کو. تو خود قادیانی خود نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے ہمارے پادریوں نے بنایا ہے یہ. دوسرا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا پھر بھی لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سب کو رزق پہنچانا، لیکن اللہ دیکھو صحت، زندگی یہ سب اللہ دیتے ہیں نا، لیکن موت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کا نظام خراب نہیں ہے. اللہ جان کر بعض دفعہ انسان سے نوالا چھین لیتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ رزق کے خزانے ہیں میرے کنٹرول میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں جب چاہوں گا رزق چھین لوں گا. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیوی کو روزی پہنچانا کس کے ذمے ہے؟ میاں کے. لیکن وہ کبھی یہ بتانے کے لیے کہ میں میاں ہوں اور کسی بات پہ ناراض ہو کے وہ کیا کر لیتا ہے؟ دال پانی بند کر لیتا ہے. بھائی بیگم تمہارا میرے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہے، اب راشن نہیں آئے گا تمہارا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو انسان تو ظلم بھی کرتا ہے نا، ظلمن بھی نوالا چھین لیتا ہے، لیکن اللہ آزمائش کے طور پہ نوالا چھینتے ہیں، ظلم کے طور پہ نہیں چھینتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ انسانوں اور جانوروں سے کیا ہے، حقیقت دیکھی جائے نا تو اللہ اس وعدے کو بھرپور طریقے سے پورا کر رہا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہے نا اس سے کروڑہا گنا زیادہ دے رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ انسان ایک دوسرے پہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم. دیکھو مثال اس کی ایسے ہے، اللہ نے بچے کو روزی دینے کا وعدہ کیا تو اس کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. اب مائی اگر دودھ نہ پلا رہی ہو بچے کو تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ اماں کا قصور ہے. پھر بچہ بھوک سے مر گیا تو بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو نے تو روزی کا وعدہ کیا تھا، تو نے، اللہ کہے گا میں نے وعدہ کیا تھا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. اور اگر اس کو دودھ پلانے میں ٹینشن ہو رہی تھی تو بہت سی عورتیں جو فیڈ کرا سکتی تھیں تیری ماں ان کے حوالے کر دیتی. تو یہ ماں نے ظلم کیا ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے، اس ظلم کا میں اس سے انتقام لوں گا. تو آج بھی جو دنیا میں رزق کی کہیں کمی ہے نا، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں مر رہے، وہ کمبخت بڑے بڑے سود خوروں نے دوسروں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے. تنزانیہ ارب پتی ملک ہے. میں تنزانیہ گیا ہوں، زمین سے تنزائنامائٹ ایک پتھر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تنزانیہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، لیکن غریب ترین ملک بھی تنزانیہ ہی ہے. کیوں؟ اللہ نے ان لوگوں کو اتنا رزق دیا ہے نا کہ اگر وہاں کی گورنمنٹ عدل و انصاف سے کام لینا شروع کر دے تو وہ سونے کے نوالے کھانا شروع کر دیں. لیکن بڑی طاقتوں نے وہاں کی حکومت کو خریدا ہوا ہے کہ سارا پتھر نکال کے اسمگل کرو، ہمیں دو، قوم کو بھوکا رکھو، اس کے ہم سے پیسے لے لو. تو حکومت امیر ہے، پبلک غریب. ساؤتھ افریقہ میں ڈائمنڈ پیدا ہوتا ہے، اس ڈائمنڈ کے بزنس سے لوگ ارب پتی بن گئے ہیں، لیکن افریقہ میں جس جگہ سے نکلتا ہے نا وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کیونکہ بڑی طاقتوں نے وہاں کے ڈائمنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں لوگوں کو آپس میں لڑوایا ہوا ہے، وہاں وہ امن پیدا نہیں ہونے دیتے. اس پھڈے بازی کی وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں، اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بڑی طاقتیں. تو اللہ نے تو بھائی بھوکے ننگے لوگوں کو ڈائمنڈ جیسی نعمت دی ہے، لیکن دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا، اس ظلم کی وجہ سے لوگ ان سے نوالا چھین لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ پھر قیامت میں ظالموں سے بدلہ بھی لے گا.
تو اللہ کا سسٹم خراب نہیں ہے, انسانوں نے اس کو کیا کیا ہوا ہے, ظلم کیا ہوا ہے. تو اور وہ پھر اللہ انسانوں سے بدلہ لے گا قیامت کے دن. دنیا میں بھی بعض دفعہ لیتا ہے, آخرت میں تو لے گا بدلہ. بس کرو یار. آج کل جانوروں میں ایک وائرس چل رہا ہے, جانور اچانک سے اپنی پچھلی ٹانگیں لگڑانا شروع کر دیتا ہے. کیسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جب خریدا تھا جب ٹھیک تھا. اگر اتنا چلے نا کہ تھوڑا سا بھی چل سکتا ہو تو پھر قربانی جائز ہے. بالکل ہی لیٹ گیا تو بس پھر نہیں. تھوڑا بہت بھی چل سکتا ہوں نا, بے شک لنگڑا کے چلے. جامعہ رشید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا لکھا ہو بھائی؟ جامعۃ الرشید, او بھائی ہمارا اپنا ادارہ ہے جامعۃ الرشید, پتہ نہیں کیا پوچھا انہوں نے. میری مفتی صاحب میری بیوی 8 مہینے ہو گئے اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی اور بول رہی ہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی, بھلے سے آپ مجھے طلاق دے دو. اب آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ پردہ تو اللہ نے فرض کیا. پہلے پردہ کرتی تھی جب شادی ہوئی تھی, اس وقت آپ نے کہا تھا مجھے پردے دار لڑکی چاہیے ہے بھائی. اگر پہلے پردہ کرتی تھی اسی بیس پہ شادی ہوئی, اب نہیں کر رہی, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پہ کیا کریں, سختی. اگر پہلے پردہ نہیں کرتی تھی, آپ نے ایز اٹ از کو قبول کیا, اس کا مطلب آپ بھی مینٹلی طور پہ ریڈی تھے, وہ بھی ذہن میں تھا کہ مجھ سے پردہ نہیں کروائے گا. اب آپ گن پوائنٹ پہ پردہ کروائیں گے تو یہ کام آگے چلے گا نہیں. سمجھتے وہ کہے کہ بھائی جب تم نے پردہ کروانا تھا تو پردے والی لے آتے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. جب اتنے نیک تھے کہ تم بے پردگی برداشت ہی نہیں ہوتی تو تمہیں تو پہلے سے پتا تھا میں پردہ نہیں کرتی, تو پھر کوئی پردے والی تلاش کر کے لے آتے. اس وقت تو عشق چڑھا ہوا تھا, یہی چاہیے چاہے پردہ کرے یا نہ کرے. اب جب اپنے قبضے میں آ گئی تو پردہ کیوں نہیں کر رہی بھائی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب جب بیگم اپنے قبضے میں آ گئی, ہوم ڈیلیوری ہو گئی, صحیح ہے, ابا گھر پہنچا کے چلے گئے باقاعدہ. ہوم ڈیلیوری کے بعد جب مکمل قبضہ ہو گیا, اب آپ کو اعتراض ہو رہا ہے پردہ کیوں نہیں کرتی. تو وہ بولے کہ بھائی یہ اعتراض پہلے ہوتا نا. تو اگر پہلے اعتراض نہیں ہوا تو اب آپ زبردستی نہیں کر سکتے. ہاں محبت سے ضرور سمجھائیں, بیانات خود نہ سمجھائیں. بیوی کی عادت ہوتی ہے جو چیز خود سمجھاؤ گے اس کا الٹ چلے گی, وہ لازمی. اس کو کہیں شیطان نے یہ دماغ میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ میرا میاں کبھی بھی صحیح بات نہیں کرے گا. اس کو آپ یہ بولو کہ تم بیگم مجھے یہ سر پہ 1 منٹ کے لیے بھی دوپٹہ برداشت بولو نہیں ہے, ہم کوئی مولوی خاندان کے لوگ ہیں. اس طرح سے بولو گے نا تو موٹی موٹی چادریں سر پہ ڈالنا شروع کر دے گی آپ کو تپانے کے لیے. ٹھیک, آپ بول رہے ہو کہ یار ان کو مفتی صاحب کو ہمارے گھر کا پتہ کیسے چل گیا, یہ سب باتیں تو بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, جو بولو گے الٹا چلے گی. عورت تو میاں کو مانتی کہاں ہے, وہ کہ تو کون ہے, تیری اوقات کیا ہے. وہ نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے میرے بھائی, گھر میں کوئی نیک نہیں ہوتا. سب گھر کے باہر کی باتیں ہیں. میں بہت اچھا بہت زندہ, باقی عورت وہ ٹیڑے والا قصہ جو ہے نا, وہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے, وہ سوچ لیا کریں. تو اس لیے اب حل یہ ہے کہ خود نہ سمجھائیں, علماء کے بیانات لگا دیا کریں. تبلیغ والوں تبلیغ میں لے کے جائیں اس کو, وہاں وہ بیان سنے گی. اب اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو دین پہ لانے کی کوشش کریں. دعائیں مانگیں, بہت دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور بیانات سنوائیں علماء کے. خود بولیں گے, جتنا بولیں گے اتنا ہی ضد میں آئے گی. وہ بڑی ضد پنا چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. جتنا سمجھائیں گے نا اتنی بے پردگی پر اور مضبوط ہو جائے گی, اور ایک وقت آئے گا کفر بولنا شروع کر دے گی. پھر وہ بولے گی اسلامی کو نہیں مانتی. یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے یہ. تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سیاست سے بالکل چھوڑ دیں اس ٹاپک کو. علماء کے بیانات کسی بزرگ کے پاس لے جایا کریں, ان کے بیانات سنوائیں. یہ سب سے بہتر راستہ ہے خواتین کو انسان بنانے کے لیے. تبلیغی جماعت میں لے جاؤ. 3-4 دن جب دیکھیں گی نا سب برقعے میں, اسکارف میں, اللہ رسول کی باتیں, ایسا سکون ملے گا, اس کا دل چاہے گا کہ میں بھی. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں جب کہیں بیرون ملک تبلیغ کے لیے گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ, لیبیا تھا, کوئی عرب کنٹری تھا. تو ایک عرب سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا میں اپنی بیوی کو حج پہ لے کے جا رہا تھا, یہ حج پہ نہیں گئی. ایک باپردہ خاتون ملی نا, فل اسکارف میں, فل پردے میں. تو عرب نے تعارف کروائی, میری وائف ہے, ایک دور تھا میں اس کو حج پہ لے کے جا رہا تھا اپنے خرچے پہ, یہ حج پہ نہیں گئی کہ وہاں اسکارف لینا پڑے گا. اتنی پردے سے نفرت کہ وہاں کیا کرنا پڑے گا, اسکارف.
حج پہ نہیں, حج تو فری کی آفر آ رہی ہے, کون چھوڑتا ہے. اتنے دنوں کے لیے بھی اسکاف برداشت نہیں تھا. کہہ رہے تبلیغ جماعت والے آئے, ان میں خواتین بھی تھیں, اس کو میں نے ویسے ہی بٹھا دیا, میں نے کہا سلام دعا کر کے آ جاؤ, اور پھنس گئی. وہ ایک کسی نے پرینک بنایا اسی وہ تبلیغ والوں کا نا, یہیں کے کچھ لڑکے ہیں, انہوں نے پرینک بنایا ہے کہ ایک دو تبلیغ جماعت گئی کسی کے گھر میں, تو کہا بھئی مسجد میں جماعت آئی ہوئی آپ آ جائیں. وہ آپ کو پتہ ہے سب ڈرامے کرتے ہیں. اس نے کہا یار وہ ابھی تو میرا مسئلہ ہے, بائک کو پنچر لگوانا ہے. انہوں نے کہا وہ بھی بڑے ڈھیٹ تھے, انہوں نے کہا چلو ہم لگواتے ہیں آپ کے ساتھ نا. بائک میں ہوا بھروا, کسی نے بڑا مزاحیہ وہ بنایا ہے, بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے تبلیغ والوں کا. تو وہ تبلیغ والے تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ چلو جی جب فرصت ہو آ جانا. وہ تھے بڑے پکاؤ قسم کے, انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا پنچر لگوانا ہے, چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں, بائک نکالو. وہ دیکھ رہا ہے یار یہ کیا مصیبت. پنچر والے نے کہا ابھی تو آیا تھا, تو پھر آ گیا زندہ ہو کے, ہے نہیں. تو وہ ہوا بھروائی. پھر وہی جو بہانے کرتا رہا, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے, تو چچا کے پاس لے گئے. چچا بالکل فٹ فاٹ تھے, تو ان کو بیمار باقاعدہ آرڈر پہ کروایا. تو پھر چچا سے کہا تبلیغ والوں نے آپ بھی چلیں, تو وہ نہیں تھے, ہو گئے بیمار نا. پہلے تو مان نہیں رہے تھے بیمار ہوں, جیسے ہی انہوں نے کہا مسجد میں جماعت آئی بھی, انہوں نے کہا بھائی میری تو طبیعت بہت زیادہ خراب. بالآخر اس کو لے گئے, وہ کسی طریقے سے نا گھسیٹ کے لے گئے. اب جب لے گئے تو چلہ لگوا دیا. چلے کے بعد اب یہ وہی کام کر رہا ہے جو دوسرے گھر. تو کسی کے گھر گیا, دروازہ نوک کیا, ہاں بھائی جماعت آئی ہوئی. اس نے کہا بائک میں ہوا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی تو آخر میں ادھر ہی آئے گا, ٹھیک ہے, ٹائم ویسٹ نہ کر. میری بھی بائک میں ہوا نہیں تھی, میرے بھی چچا بیمار تھے, پہلے وہ مان نہیں رہے تھے, پھر وہ ہو گئے, تو تیرے بھی ابھی کوئی پھپھو بیمار ہوں گی, تو بہتر یہی ہے کہ اپنا ٹائم بھی بچا اور ہمارے کچھ آ جا. تو ایک دفعہ جانے کی دیر ہوتی ہے, اس کے بعد گیا. تو جو خواتین سدھر نہیں رہی ہیں نا, تو ان کو جماعت میں لے جاؤ, 3-4 دن ماحول ملے گا, اللہ رسول کی باتیں سنیں گی, پھر دوبارہ لے کے جاؤ. انشاءاللہ ایسا گھر کا ماحول بنے گا نا کہ آپ کہو گے یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو گئی ہے انشاءاللہ. تو ہر کام تبلیغ بڑی سیاست سے ہوتی ہے. آرڈر بازی کرو گے نا, یہ کرو وہ نہیں کرو, بیگم یہ پردہ کرو, وہ نہیں کرے گی, چل نکل یہاں سے, ٹھیک ہے, پڑھایا سمجھانے والا. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.